ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات، ہمارے لیے بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ شہر میسور کے آج کیا کہنے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے درمیان وہ عظیم شخصیت موجود ہیں جن کے خطابات آپ نے یوٹیوب میں اور بہت سارے مقامات پر تقاریر میں جمعہ کے خطبات وغیرہ بھی سنا ہے ہوگا. بڑی علمی شخصیت ہیں فضیلت الشیخ محمد رحمانی سنابیلی مدنی حفظہ اللہ. جہاں آپ ایک عظیم شخصیت ہیں، وہیں آپ کے والد محترم بہت ہی جمعیت کے عظیم شخصیت تھے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرا مطلب ہے فضیلت الشیخ عبدالحمید رحمانی حفظہ اللہ رحمہ اللہ. آپ کی شخصیت قابل تعارف تو نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح شیخ محترم تشریف لائے ہیں پروگرام کے لیے، آج ہمارے لیے ابو بکر مسجد میں پروگرام ہے، یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے. انشاءاللہ کل بروز اتوار ننجن گوڑ میں آپ کا خطاب عام بھی ہوگا. فضیلت الشیخ عبدالحمید رحمانی جو آپ کے والد محترم ہیں، یہاں ہمارے شہر میسور اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں. 2001 میں میسور میں ایک پروگرام تھا کلا مندرہ میں پروگرام ہوا تھا. وہاں پر آپ کا عنوان تھا اہل حدیث کا تعارف. تو بڑی شاندار تقریر تھی، اور اس کے بعد بہت سارے مقلدین جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی روشنی کو حاصل کر کے بہت سارے لوگ سلفی بنے تھے اس وقت، ہمیں معلوم ہے. تو اسی طرح آپ کے فرزند محترم جو ہمارے درمیان موجود ہیں، الحمدللہ بڑی خدمات ہیں، دینی خدمات ہیں، اور سنابل کے چیئرمین ہیں، اور آپ کی نگرانی میں بڑے ادارے چل رہے ہیں. جس طرح آپ کے والد محترم خدمات کر رہے تھے، اسی طرح آپ کی خدمات بھی ہیں. اللہ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور حسنات کا درجہ ذریعہ بنائے اور اخلاص پیدا فرمائے. میں بغیر کسی تاخیر کے آپ کو خطاب کے لیے مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. وقال اللہ تبارک وتعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. محترم جناب شاہ ولی اللہ عمری حفظہ اللہ، امیر جمعیت اہل حدیث میسور، برادر گرامی قدر جناب عرفان صاحب حفظہ اللہ، ناظم جمعیت اہل حدیث میسور، مسجد ابو بکر صدیق کے ذمہ داران، یہاں کے ائمہ، مدرسین، خطباء اور متعلقین، یہ میرے لیے شہر میسور میں آپ سے مخاطب ہونے کا پہلا موقع ہے. اور اس مختصر موقع سے مجھ کو جس عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بڑا نازک موضوع ہے.
اس نازک موضوع پر گفتگو کرنا حالت حاضرہ کا تقاضا بھی ہے، ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اور صحابہ کرام کی اس طرز زندگی یا طرز فہم کا تقاضا بھی ہے جس طرز فہم کو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے 23 سالہ دور نبوت میں سیکھا تھا، اس کے مطابق زندگی گزاری تھی، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا تھا، اس کے مطابق قرآن و سنت کے دلائل کو سمجھا تھا، اور اسی کے مطابق ان لوگوں نے فتوے دیے تھے، لوگوں کی رہنمائی کی تھی۔ یہ تقاضا ہے کہ اس فہم کو اور اس اصول و ضابطے کو اور اس منہج کو آج دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ عالم اسلام کے معروف عالم دین شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے فتنے بڑھتے جائیں گے اور لوگ فتنوں کا شکار ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے فہم سلف اور صحابہ کرام کے فہم کی ضرورت اور اہمیت پر لوٹنا اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ضروری ہوتا چلا جائے گا۔ انسان فتنوں سے صرف اسی بنیاد پر بچ سکتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو فہم صحابہ اور فہم سلف صالحین کے مطابق سمجھے۔ تو یہ آج کے دور کے بڑھتے ہوئے ابھرتے ہوئے فتنوں کے دور میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ان فتنوں کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ فتنوں کا وہ دور جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ انسان ایک دور میں فتنوں کا سامنا اس طریقے سے کرے گا کہ شام کے وقت میں مسلمان اور صبح کے وقت میں کافر ہو جائے گا، اور صبح کے وقت میں مسلمان اور شام کے وقت میں کافر ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا فتنوں کے دور میں کھڑا رہنے والا انسان چلنے والے انسان سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا انسان دوڑنے والے انسان سے بہتر ہوگا، اور دوڑنے والا انسان ان فتنوں کا سامنا کرنے والوں کے بالمقابل جو کم مقابلہ کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا۔ لہذا فتنوں کے دور میں انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی کو دینی امور، دینی عقائد اور فہم سلف صالحین کے ساتھ محدود کر کے اور بہت زیادہ محدود انداز کی زندگی گزارے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ آج کا دور فتنوں میں اس انداز سے گھر گیا ہے کہ انسان اگر قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ یہ کہتا ہے یا لیت مکانی ھذا، کہ کاش میرا مقام یہ ہوتا، میری جگہ یہ ہوتی، میں قبر میں ہوتا اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا۔ یہ فتنے اتنی تیزی کے ساتھ ہم کو دبوچ کر کے تباہ کر رہے ہیں۔ منہج کی کمزوری، علم کی کمزوری، جہل اور جہالت کے غلبے، غیر علماء کی پیروی، غلط مناہج کی پیروی، قرآن و سنت سے دوری، قرآن و سنت کے حقیقی فہم سے دوری، یہ سارے کے سارے ایسے اسباب ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو فتنوں کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ فتنے صرف ہمارے جسم کو تباہ کرتے، یہ فتنے ہم کو شہوت میں مبتلا کر کے ہماری اخلاقی زندگی کو متاثر کرتے تو ایک وقت تک ان کو گوارا کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ فتنے صرف شہوات کے فتنے نہیں رہ گئے بلکہ شبہات کے فتنے ہیں۔ یہ شبہات کے فتنے ہمارے عقیدے کو دیمک کے طریقے سے چاٹ رہے ہیں، یہ شبہات کے فتنے ہمارے منہج کو تباہ کر رہے ہیں، یہ شبہات کے فتنے ہماری اسلامی اور دینی زندگی کو دیمک کے طریقے سے چاٹ کر کے کہیں ہم کو
کسی فتنے میں مبتلا کرتے ہیں اور کہیں کسی فتنے میں مبتلا کرتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے میں اپنے خطاب پر اور موضوع پر آنا چاہوں گا کہ شیطان انسان سے کہتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ مجھ کو میرے رب نے پیدا کیا ہے، مجھ کو روزی دینے والے نے پیدا کیا ہے، میرے اللہ نے پیدا کیا ہے، رب کائنات نے پیدا کیا ہے. شیطان بار بار وہی سوال کرتا ہے اور انسان اس کا صحیح جواب دیتا رہتا ہے. پھر شبہات کے فتنے میں گرفتار کرنے کے لیے اگر انسان علم میں اور منہج سلف میں کمزور ہے، اس کی زندگی میں جہالت اور علم سے دوری اور اہل بدعت سے قربت اور بدعات کو انجام دینے کا جذبہ ہے، تو ایسی صورت میں شیطان اس شبہات کے فتنے میں اس کو مبتلا کر کے ایک سوال کرتا ہے. کہتا ہے یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم کو رب کائنات نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ اس رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ شبہات کے فتنے میں مبتلا کرنے کا ایک ہتھ کنڈا ہے جس کے نتیجے میں سیدھے سادھے مسلمان جو علماء بیزاری کے شکار ہیں، حقیقی علماء سے جڑ کر کے زندگی نہیں گزارتے، وہ مسلمان ان شبہات کے فتنوں میں مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان اور اسلام کو کمزور یا ضائع کر ڈالتے ہیں. تو اس مختصر سے خطاب میں مجھ کو جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو موضوع مسجد کی انتظامیہ نے مجھ کو دیا ہے، وہ موضوع بڑا حساس ہے. وہ موضوع ہے اہل حدیثوں میں اخوانی فکر کی ملاوٹ، اسباب و علاج. یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث کہتا رہے، یہ سمجھتا رہے کہ میں سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ کہتا رہے کہ میں زور سے آمین کہتا ہوں، یہ کہتا رہے کہ میں رفع الیدین کرتا ہوں، یہ کہتا رہے کہ میں اول وقت میں صلاۃ فجر ادا کرتا ہوں، صلاۃ عصر کو اول وقت میں ادا کرتا ہوں، صلاۃ عشاء کو تاخیر سے ادا کرتا ہوں. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی کہتا ہے اور نام سے سلفی اور اہل حدیث ہوتا ہے، بظاہر عمل سلفیوں کا اور اہل حدیثوں کا اختیار کرتا ہے، لیکن فکری طور پر عملی کمزوری، علمی کمزوری، فتنوں کا شکار ہونے کے نتیجے میں وہ ایسے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ غلط افکار میں مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان، اپنے منہج اور اپنے اسلام کو کمزور کر دیتا ہے. تو بنیادی طور سے اس موضوع میں 3 گوشے ہیں یا 4 گوشے ہیں. پہلا گوشہ یہ ہے کہ اہل حدیثوں میں، دوسرا گوشہ ہے اخوانی فکر سے متعلق ملاوٹ اور اس کے اسباب اور اس کا علاج. یعنی اہل حدیث کیا ہے، اخوانیت کیا ہے، ان دونوں کے گڈ مڈ ہو جانے کے اسباب کیا ہیں اور ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. بہت اختصار کے ساتھ ان 4 گوشوں پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. اخوانیت کیا ہے، یہ سلفیت کیا ہے، اس کا تعارف اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. سلفیت یا اہل حدیثیت یا دوسرے الفاظ میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اس جماعت کو مختلف ناموں سے جو موسوم کیا جاتا ہے. آپ بنگال میں چلے جائیں تو ان کو محمدی کہا جاتا ہے، آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو ان کو سلفی یا انصار السنت المحمدیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یا بعض علاقوں میں ان کو آمینی کہا جاتا ہے، یعنی زور سے آمین کہنے والے. بعض جگہوں میں رفع الیدینی کہا جاتا ہے، نماز میں رفع الیدین کرنے والے. نام کچھ بھی رکھ لیے جائیں، ان کی بنیاد جو ہے اس کے بارے میں چند گوشے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ سلفیت یا اہل حدیثیت یا محمدیت یا ان مختلف ناموں سے ان کو جو موسوم کیا جاتا ہے
اس کا تعارف کیا ہے، اور اس بات کو سمجھ لیں، کل الی ذاک الجمال یشیر، یہ سارے کے سارے نام کسی بھی نام سے ان کو موسوم کیا جائے، یہ سب کے سب اسی خوبصورتی کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو خوبصورتی صحابہ کرام نے غریبی کے عالم میں، غربت کے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کے صفہ کے چبوترے پر آپ سے سیکھی تھی۔ بنیاد ان سارے کے سارے ناموں کی وہی ہے، اور اگر کہیں بنیاد متزلزل ہے، اس میں شبہات داخل کر دیے گئے ہیں، تو اس طرح کے ناموں سے اپنے آپ کو موسوم کرنے والوں کو یہ فکر دامنگیر ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اصالت سے ہٹ رہے ہیں، لہذا وہ رجوع کریں اس بنیاد کی جانب جس بنیاد پر ان کی تربیت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ ایسا مسلک و مذہب ہے، یہ ایسا مکتب فکر ہے، اور یہ ایسا ضابطہ ہے جس کے بارے میں آپ کو دنیا ہی میں نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی مکلف کیا گیا ہے۔ قبر کے اندر جو 3 سوالات ہوں گے وہ اسی منہجی ضوابط کے بارے میں ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے، رب کے ایمان سے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو، اور ایسے ہی تمہارا دین کیا ہے۔ دین وہی قابل قبول ہوگا جو صحابہ کرام نے ذکر کیا، رب کا تعارف وہی قابل قبول ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین نے بیان کیا، اور ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقیدہ وہی قابل قبول ہوگا جو عقیدہ قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتایا گیا ہے، علماء کرام نے اس کی شرح و تفسیر پیش کی ہے۔ تو یہ ایک معمولی ضابطہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہماری زندگی کی کامیابی سے، آخرت کی منازل میں پہلی منزل قبر کی منزل کی کامیابی سے، اور اسی کی بنیاد پر جنت یا جہنم تک پہنچنے کی بنیادوں پر یہ پورا کا پورا سلسلہ اس دنیا سے جب تک ہم سے جڑا رہے گا اور ہم اس سے چمٹے رہیں گے، چپکے رہیں گے، اس کو زور سے پکڑے رہیں گے، تب تک ہم دنیا میں کامیاب ہیں، اور دنیا میں جتنا کامیاب ہوں گے اس ضابطے کی پیروی سے متعلق اتنی ہی کامیابی رب کائنات کی ذات سے امید ہے کہ ہم کو آخرت میں نصیب ہوگی۔ رب کائنات ہم کو اس منہج پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سلفی منہج یا اہل کلام کے منہج میں بنیادی طور سے ایک فرق ہے۔ سلفی منہج فہم سلف صالحین کو تسلیم کرنے کا نام ہے، اور اس فہم کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے کا نام ہے۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والا یا حدیث رسول کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والا ضروری نہیں کہ اس منہج پر قائم ہو جب تک وہ قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور قرآن و سنت یعنی قرآن و حدیث کو فہم سلف صالحین کے مطابق تطبیق دے کر کے نہیں سمجھتا ہے، جب تک وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ ہے۔ جبکہ اہل کلام کا منہج کیا ہے؟ اہل کلام کا منہج جو اشاعرہ کے عقیدے پر عموماً مرتبط ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے مسائل کو اپنی عقل پر تولا جائے، یہاں تک کہ عقائد اور منہج اور بنیادوں کے مسائل یہ بھی پہلے عقل پر تولے جائیں۔ عقل میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور عقل کے بعد دوسرا مقام قرآن مجید کا، تیسرا مقام خبر متواتر کا، اور اس کے اندر بھی خبر احاد اور حدیث واحد، ان چیزوں کا انکار کر کے اور قرآن مجید کو تسلیم کرنے کے باوجود قرآن مجید کی وہ شرح و تفسیر پیش کرتے ہیں۔ یہ اہل کلام اور اہل بدعت جو ان کی اپنی مرضی اور اپنی عقل پر تول کر کے کی جاتی ہے، اس میں سلف صالحین کے فہم سے
اس کو منطبق نہیں کیا جاتا، مرتبط نہیں کیا جاتا۔ تو یہ پورا کا پورا قصہ اہل کلام یا اہل بدعت یا دوسرے الفاظ میں کہیں انہی کی بنیادوں پر چلنے والے اخوان المسلمین یا موجودہ دور کے جماعت اسلامی کے افراد، ان کی پوری بنیاد اشاعرہ کے اس ضابطے پر ہے کہ شریعت کو پہلے عقل پر تولا جائے اور اس کے بعد منمانی طریقے سے قرآن و سنت اور حدیث کا انکار کر کے کسی حدیث کو قبول کرنے، کسی کا مرضی کے مطابق انکار کرنے، اس پر اس کی بنیاد رکھی جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پورے کے پورے دین کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں اسی بنیاد پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افترقت الیہود، یہود جو ہیں یہ 72 یا 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے گمراہ فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ بعض روایات میں ما انا علیہ واصحابی، اور بعض روایات میں مزید صراحت ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ آج کے دن میں اور میرے ساتھی یعنی صحابہ کرام جس طریقے پر دینی زندگی گزار رہے ہیں وہی طریقہ راہ نجات ہے، اور یہی سلفیت کا مکمل خلاصہ ہے، یہی سلفیت کی مکمل ترجمانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ قیامت تک میری امت حق پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس روایت کی شرح و تفسیر میں آپ صحابہ اور تابعین کی، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل، کبار تابعین اور بڑے علماء و محدثین کی شرح و تفسیر میں جائیں گے تو اکثریت کا فرمان ہے ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے کہ اس سے مراد کون ہیں۔ تو در حقیقت یہ ٹولی جو قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور نقصان پہنچانے والوں کے نقصان سے رب کائنات ان کو تحفظ فراہم کرے گا، یہ در حقیقت اہل الحدیث کا وہ گروہ ہے جو قرآن و سنت کو منہج سلف صالحین کے مطابق پیش کرتا ہے۔ ابتدا میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی اس میں رب کائنات نے فرمایا قل ھذہ سبیلی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اس کی جانب پوری بصیرت کے ساتھ خود بھی بلاتا ہوں اور جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی اسی راستے کی جانب بلاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسا ہی ایمان اختیار کر لو جیسا ایمان صحابہ کرام نے اختیار کیا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ معیار ہے صحابہ کرام کے ہدایت پر قائم ہونے کا، اور یہ معیار ہے صحابہ کرام کی عظمت کا، جس کی مثال قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے ذکر فرما دی ہے۔ تو قرآن و سنت کو فہم سلف صالحین پر لازم پکڑنا اور اس کی اتباع کرنا یہ در حقیقت سلفیت ہے۔ اتباع کے بالمقابل نہ اپنی عقل کو ترجیح دی جائے، نہ اہل بدعت کی پیروی کی جائے، نہ اہل کلام کے مناہج کی پیروی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، فرمایا
تم میں سے جو بھی میرے بعد زندگی گزارے گا تو شدید اختلافات دیکھے گا، اور ایسی صورت میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنا لو، اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے داڑھ کے دانتوں سے پکڑ لو اور سن لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار دین کے نام پر نئی باتیں جو اہل کلام اور اہل بدعت جھوٹی نسبتوں کے ذریعے ایجاد کرتے ہیں ان سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ انتم اہل الحدیث بعدنا، تم لوگ ہمارے بعد اہل الحدیث ہو، یعنی وہ اپنے شاگردوں کو اہل الحدیث کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ شرف و اصحاب الحدیث کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی امام عامر بن شراحیل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 500 صحابہ کرام کا دور پایا، ان کی شاگردی اختیار کی، 104 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے یا صحابہ کرام کے سامنے ذکر کرتے تھے کہ میں تم سے کوئی بھی بات جو ذکر کرتا ہوں الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، اہل الحدیث جس بات پر اجماع کر لیتے ہیں وہی میں نقل کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جو شخصیت 500 صحابہ کرام کا زمانہ پائے وہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی سے علم نہیں نقل کرے گی، ان کے علاوہ کسی کا فتویٰ نہیں سنے گی، تو وہ یہاں اہل الحدیث سے کم از کم 500 صحابہ کرام کو مراد لیتے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طریقے سے محدث کبیر تابعی کبیر امام مسلم بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ جو 124 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، وہ بھی اپنے شاگردوں کو اہل الحدیث کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام علی الاطلاق فرماتے ہیں کہ مذہب اہل السنت والجماعت مذہب قدیم معروف قبل ان يخلق اللہ تعالی ابا حنیفة ومالکا والشافعی واحمد فإن مذهب الصحابة الذي تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك فكان مبتدعا عند اہل السنة والجماعة۔ منہاج السنہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کا، یہی شیخ الاسلام اہل سنت والجماعت سے اہل الحدیث کو مراد لیتے ہیں۔ دوسری عبارتوں میں کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ معروف قدیم مذہب ہے، قدیم مکتب فکر ہے۔ اس سے پہلے کی رب کائنات نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کو پیدا فرمایا، اس سے کہیں پہلے صحابہ کرام نے اس مذہب کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے دنیا کے سامنے متعارف کرا دیا تھا۔ علامہ بشاری مقدسی رحمۃ اللہ علیہ 375 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے ملتان اور سندھ کے علاقوں کا اس دور میں دورہ کیا۔ ان کی ایک کتاب ہے احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم، یہ ایک کتاب ہے جو اپنے سفر یا جن علاقوں میں یہ گئے ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں، تاریخ درج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملتان اور سندھ کے علاقوں میں جب میں 375 ہجری کے آس پاس آیا تو اس دور میں ایک بھی شخص امام کی تقلید کرنے والا نہیں ملا، سب قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، کوئی تقلید کرنے والا نہیں تھا۔ گویا 375 ہجری تک بر صغیر میں ائمہ کی تقلید کا دور شروع نہیں ہوا تھا۔ یہ ہماری اصل تاریخ ہے۔ ہندوستان میں ان کی قدیم مساجد موجود ہیں، ان کے قدیم مدارس موجود ہیں۔ جنگ آزادی میں علماء اہل حدیث کا بھرپور حصہ رہا۔ کم و بیش تارا چند جو کہ ایک منصف مورخ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کم و بیش صرف جماعت اہل حدیث کے 5 لاکھ علماء نے جنگ آزادی میں جام شہادت پی کر کے ملک کو آزادی دلانے کے لیے
کارہائے نمایاں انجام دیے۔ یہ ہے سلفی مکتب فکر یا اہل حدیثیت کا چھوٹا سا تعارف۔ اب میں اخوانیت کا تعارف کرا کر کے اس کے اسباب اور علاج کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اخوانی فکر کیا ہے؟ اس بات کو سمجھ لیں کہ ذو الخویسرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں آ کر کے کہا اعدل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ انصاف کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویلک، تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ یہ بنیاد ہے خروج کی، خارجیت کی۔ تو اخوانیت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد خارجیت ہے، جو ذو الخویسرہ کی اسی فکر سے در حقیقت ماخوذ ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں ویلک کہہ کر کے سرے سے نکار دیا تھا، سرے سے اس کے سلسلے میں تردید کر دی تھی، اور اس کو نکار کر کے واضح کر دیا تھا کہ میرے اوپر ناانصافی کا اتہام لگانا گویا یہ اتہام اسلام، سنت رسول اور پورے اسلامی ڈھانچے بلکہ رب کائنات پر اتہام ہے۔ تو ذو الخویسرہ سے اس کی ترویج ہوتی ہے اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن باقاعدہ اخوان المسلمین کی فکر کی باقاعدہ ڈھانچے یا تنظیم کی شکل میں بنیاد رکھنے والے حسن البنا 1928 میں انہوں نے مصر میں اس کی باقاعدہ تنظیم بنائی، تنظیمی ڈھانچہ تیار کیا، اور یہ معتزلہ کی فکر سے اور غالی اشاعرہ کی فکر سے متاثر تھے، جیسا کہ ان کی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اشاعرہ کی فکر سے متاثر ہونے کے نتیجے میں ان کا موقف یہ تھا کہ دین کی بنیاد عقل پر ہے، یہاں تک کہ عقیدے کے مسائل بھی عقل پر تولے جائیں گے، قرآن اور حدیث کا درجہ اس کے بعد آئے گا، اور قرآن و حدیث کو بھی اپنے فہم اور اپنے طریقے پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ عقل پر بنیاد ہے، یہ ان کی کتابوں میں صراحت موجود ہے۔ عقیدے کے باب میں ان کا کہنا یہ ہے کہ نصوص یا دلائل ساقط ہو چکے ہیں، عقیدے کے باب میں دلائل ساقط ہو چکے ہیں، یعنی دلائل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عقیدہ ہم خود ماخوذ کریں۔ اسی طریقے سے ان کا اشاعرہ کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے دل کی معرفت کا نام ہے، یعنی دل میں علم حاصل کر لے انسان، یہ جانتا ہے دل سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اتنا علم شیطان کو بھی ہے۔ تو اشاعرہ کی اسی فکر پر حسن البنا نے ایمان کی تعریف کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اسی طریقے سے بطور سلوک صوفیہ کے مذہب کو اپنا آئیڈیل بتایا۔ اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر حاضری دینا اور ایسے ہی عقل کی بنیاد پر صحابہ کرام پر تنقید کر دینا، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے، یا ہمیں بارش برسا دیجئے، یا ہماری فلاں حاجت پوری کر دیجئے، یا ہماری فلاں ضرورت پوری کر دیجئے، تو کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا کہ ہاں، ایسا کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اسی طریقے سے ان کا ایک موقف یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور رافضہ سے ہمارا اختلاف جو ہے یہ فروعی ہے، بنیادی نہیں ہے، بلکہ فروعی اختلاف ہے۔ اسی وجہ سے یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، رافضہ اور شیعوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اخوانیت کی بنیاد چاہے ہندوستان میں مولانا مودودی ہوں یا اس سے پہلے سید قطب ہوں یا حسن البنا ہوں، ان لوگوں نے دین کی بنیاد سیاست پر رکھی اور یہ کہا کہ دین در حقیقت سیاست اور خلافت کی تکمیل کے لیے آیا ہے۔ یہاں تک ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت دین کی ترویج کے لیے نہیں بلکہ سیاست کی ترویج کے لیے کی گئی تھی۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ انبیاء کے جو غزوات اور جنگیں تھیں یہ جنگیں دین کی سربلندی کے لیے نہیں بلکہ سیاست کے قیام کے لیے تھیں، یعنی خلافت کے قیام کے لیے تھیں۔ اس انداز کے ان کے عقائد ہیں۔
مولانا مودودی کہتے ہیں کہ خمینی کا انقلاب جس میں ہزاروں لوگوں کا خون بہا کر کے وہ انقلاب قائم کیا گیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انقلاب اسلامی انقلاب ہے۔ خمینی جو کہ کفر کی کھلم کھلا دعوت دیتا ہے، جو قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، صحابہ اکرام کو کافر کہتا ہے، اما عائشہ کو زانیہ کہتا ہے، اس کے دلائل موجود ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس انداز کے نظریات رکھنے والے خمینی یا اس کے ہم نواؤں نے ایران میں جو انقلاب کھڑا کیا، جس انقلاب کے نتیجے میں مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، وہاں قتل و خریزی کی گئی، انہی کا ایک پروٹوکول ہے کہ حج کے موسم میں خفیہ طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر کے وہاں کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے دربانوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس انداز کے پروٹوکولز اور ضوابط ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خمینی انقلاب یہ اسلامی انقلاب تھا، اور اس انقلاب کو پاسداری فراہم کرنے والے، آگے بڑھانے والے ہمارے جماعت اسلامی کے ارکان اور نوجوان اور جماعت اسلامی کے احباب تھے۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو 1947 میں محمد تقی الدین قمی، ایک شیعوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس کے ساتھ مل کر کے مصر میں حسن البنا نے ایک کانفرنس کی۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ تمام کے تمام مذاہب کے درمیان تقارب اور قربت پیدا کر دی جائے۔ شیخ الاسلام اس دور کے علامہ امام محب الدین الخطیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قمی کے ساتھ، تقی الدین قمی کے ساتھ، محمد تقی قمی کے ساتھ حسن البنا کی اس کانفرنس کا سب سے بڑا خسارہ یا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس قمی کو مصر میں اہل سنت والجماعت کے عام لوگوں کے درمیان گھسنے کا موقع ملا، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو شیعیت سے متاثر کر دیا۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ اصل میں دین کو سیاسی رنگ دینے کا نام ہے۔ آپ دیکھیں ذوالخویسرہ کے متبعین نے وہاں پر کیا کہا تھا کہ لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلنے والا۔ یہ خوارج کا پہلا نعرہ تھا، اور آج جماعت اسلامی یا اخوان المسلمین کا جو نعرہ ہے لا حاکم الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس آیت کریمہ پر اتفاق ہے کہ اس میں کفر سے مراد کفرن دون کفرن ہے، عین کفر نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام اس کی شرح و تفسیر پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لا الہ الا اللہ جو کلمہ شہادت ہے، اس کا معنی اور مفہوم اہل سنت والجماعت کیا ذکر کرتے ہیں؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید کا مفہوم ہے جو صحابہ کرام نے ذکر کیا، لیکن اخوان المسلمین کی فکر کے مطابق لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے لا حاکم الا اللہ، لا حاکم الا اللہ۔ اس انداز کی فکر، خلافت کے قیام کی فکر اور سیاست کے نام پر مسلم حکام کی تکفیر، یعنی جتنے مسلم حکام ہیں اگر وہ اخوان المسلمین کے مکتب فکر کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے تو ان کے بقول وہ سب کے سب کافر ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے دین اور سیاست دونوں کو الگ کر دیا۔ لہذا سیاست کو دین سے الگ کرنے کی بنیاد پر وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ جب وہ اسلام سے خارج ہو گئے تو ان کے خلاف بغاوت کرنا یہ جائز ہے۔ ان کا ایک بنیادی ضابطہ ہے، بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ الغایۃ تبرر الوسیلہ، ضرورت، یہ ہماری جو چاہت ہے، ہماری ضرورت ہے، اگر وہ نیک کام تک پہنچنے کے لیے تو ایسی صورت میں اس وسیلے کو اختیار کرنے کے لیے سارے وسائل جائز ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی کتابوں میں اس بات کی تفاصیل موجود ہیں کہ اگر کسی ملک میں خلافت یا سیاست قائم کرنی ہے تو ایسی صورت میں
وہ سیاست اور خلافت قائم کرنے کے لیے ہمارے خاطر سارے وسائل جائز ہو جاتے ہیں. کسی کو اغوا کر لیا جائے, کڈنیپ کر لیا جائے, سوسائڈ بامبنگ کا استعمال کیا جائے, کسی کے اوپر خاموشی کے ساتھ حملہ کر لیا جائے, حکام کی تکفیر کر کے ان کے خلاف عوام کو بھڑکا کر کے بغاوت کا اعلان کر دیا جائے. یہ سارے کے سارے وسیلے ان کے ہاں حکومت قائم کرنے کے لیے جائز ہیں, جبکہ اسلام اور سلفیت نے ان ساری کی ساری چیزوں کو سرے سے نکارا ہے, حرام قرار دیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نزاکتوں کو سمجھ کر کے ہم زندگی گزاریں. اسی سیاست کو غالب کرنے اور سیاسی دین لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے نتیجے میں یہ لوگ قبر پرستوں کو اپنے ساتھ بیٹھانے کو گوارا کرتے ہیں. رافضہ جو صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو جائز سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی بدعتی ہو اس کو اپنے ساتھ ملا لینے کو جائز سمجھتے ہیں, اور یہ واضح کر دیتے ہیں کہ تمہارے اپنے جو مسائل ہیں وہ تمہارے ساتھ, لیکن سیاسی اہداف کی تکمیل کے لیے ہم سب ایک ساتھ. تم اپنے مسائل اپنے ساتھ رکھو, ہم یہاں پر اس کو نہیں چھیڑیں گے, لیکن سیاسی مقصد کے لیے سب لوگ ایک ساتھ چلیں گے, چاہے دین کا کباڑا ہو جائے, اس سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ موضوع کے شروع کے دو گوشے ہیں. اب میں ملاوٹ سے متعلق اور اسباب و علاج سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کر کے خطاب کو ختم کروں گا. اگرچہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن میں اجازت چاہوں گا کہ تھوڑا سا وقت مجھ کو مزید دیا جائے تاکہ موضوع کی تکمیل کر لی جائے. ملاوٹ کے بارے میں آج کل ایک فتنہ یا المیہ یہ ہے کہ سلفیت کا دعویٰ کرنے والے, اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے, اخوانی فکر سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ وہ علم میں کمزور ہیں, علماء سے جڑ کر کے زندگی نہیں گزارتے. تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے علماء حق سے دوری اختیار کر لی اور علماء بیزاری کا شکار ہو گئے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ علماء کا مقام سب سے بنیادی مقام ہے فتنوں سے تحفظ فراہم کرنے میں. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بقول لکان الناس مثل البہائم, لوگ چوپایوں کے مانند ہو جاتے, پتہ نہ ہوتا کیسے زندگی گزارنی ہے. تو علماء کا مقام, علماء ربانی اور علماء حق کا مقام بہت عظیم ہے. علماء سے جوڑ کر کے زندگی گزارنا, علماء بیزاری سے اپنے آپ کو بچانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, کہ اللہ رب العالمین علم کو دنیا سے ایک بیک نہیں اٹھاتا ہے بلکہ علم کو دھیرے دھیرے اس دنیا سے ختم کیا جاتا ہے. اور دھیرے دھیرے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ علماء دھیرے دھیرے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, وفات پاتے ہیں, اور علماء کی وفات کے ساتھ ساتھ علم بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا علماء سے جوڑ کر کے رہیے, اسی میں آپ کی دنیا کی نجات ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام مالک کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوتا تھا تو کتاب کا ورقہ بہت دھیرے سے پلٹتا تھا کہ کہیں ورقے کی جو آواز ہوتی ہے معمولی سی, اس کی وجہ سے میرے استاذ کو تکلیف نہ ہو جائے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا وتیرہ تھا کہ اپنے گھر میں یا کہیں بھی جب آرام کرتے تھے تو اس جانب اپنے پیر نہیں پھیلاتے تھے جس جانب ان کو علم ہوتا تھا کہ میرے کسی استاذ کا گھر ہے, چاہے وہ کتنی بھی طویل مسافت پر ہو. یہ مقام تھا علماء کا. اسی وجہ سے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ الدنیا کلھا ظلمہ, یہ پوری کی پوری دنیا تاریکی ہے, اندھیرا ہے, الا مجالس العلماء, سوائے علماء کی مجلس کے. علماء کی مجلس ہی نور ہے, روشنی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے لیے راہ ہدایت نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں یہ علماء, جن کو نبوت کا وارث کہا گیا. لہذا ان علماء کی قدر کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے
کہ سیأتی سنوات خداعات، ان قریب دھوکہ دینے والے سال اور ایام آئیں گے. ان ایام میں سچائی کو جھوٹ سمجھا جائے گا، جھوٹ کو سچائی سمجھا جائے گا، امانت دار کو امانت کو بے ایمانی اور بے ایمانی کو امانت سمجھا جائے گا. اور وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبَضَةُ، فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں رویبضہ گفتگو کریں گے. یہ رویبضہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو فرمایا رویبضہ الرجل التافہ، کمزور انسان، بدعتی انسان، جاہل انسان جو علم کی گہرائی سے واقف نہیں ہے اور لوگوں کے عام بڑے بڑے مسائل میں فیصلے کرتا ہے. یہ سوشل میڈیا کے دور میں یہ انجینئر، یہ ڈاکٹر، یہ اسی طریقے سے وکیل، ایڈوکیٹ، یہ جو دور چل رہا ہے غیر علماء واعظین کا، یہ سب کے سب رویبضہ ہیں. انہوں نے دین کے افتاء کی مسند کو سنبھال کر کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ علماء کو اٹھا کر کے دین کو اٹھاتا ہے، اسی میں آگے ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. فَسُئِلُوا، ان سے سوال کریں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو پہلا سبب علماء سے دوری یا علماء بیزاری ہے، جس کے نتیجے میں ہم اخوانیت سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے اس کا دوسرا سبب کیا ہے؟ اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم علماء کی سے جڑ کر کے تو چلیں، ساتھ میں اس بات کا خیال کیا جائے کہ عقائد میں تنازل کو کسی بھی انداز سے برداشت نہ کیا جائے. ایک چیز میں انسان تنازل کرتا ہے، اہل بدعت کی جانب مائل ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ دھیرے دھیرے ہر چیز میں تنازل کرتا چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اب سے 20 25 30 سال پہلے شیعہ حضرات صحابہ اکرام کی توہین کرتے تھے. اب بے شمار ایسے مولوی پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ اکرام کے اوپر کلام کرتے ہیں، جبکہ وہ سنی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، نسبتاً وہ مختلف مکاتب فکر کی طرف منسوب ہیں، لیکن ان کے ہاں علم کی کمزوری کے نتیجے میں صحابہ اکرام کے اوپر تنقید کا یا ان کی تنقیص کرنے کا معاملہ پایا جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم وحدت الوجودیوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ اکرام پر تنقید کرنے والوں سے براءت کا اعلان کریں. معتزلہ، اشاعرہ، سروریت کے حاملین اور ماتریدیت کو ماننے والے، اخوانیت کے اصول و ضوابط پر چلنے والے غیر منہجی افراد سے براءت کا اعلان کر کے ہم زندگی گزاریں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم ان القلوب اذا اشتغلت بالبدع اعرضت عن السنن، اس بات کو سن لو، جب یہ دل بدعات یا اہل بدعت کے ساتھ مصروف یا مشغول ہوتا ہے تو سنتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، سنتوں سے دور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم کبھی بھی کسی بدعتی کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ دلائل کو چھپاتا نہ ہو. جو دلائل اس کے مطابق نہیں ہیں ان دلائل کو چھپانا، بلکہ ان دلائل کی مخالفت کرنا، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ان دلائل سے بغض و عناد رکھنا اور اس کے اظہار سے نفرت کرنا، یہ اس بدعتی کی علامت ہے. یہ حقیقت ہے کہ اہل بدعت جب کسی دلیل کو اپنے موافق نہیں پاتے ہیں تو کبھی کسی صحابی رسول کو غیر فقیہ کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی پر تنقید کرتے ہیں، کبھی غلط انداز کا اسلوب اختیار کر لیتے ہیں. لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ پر کہ جب بھی انسان کوئی بدعت کرتا ہے تو حدیث کی حلاوت اور شیرینی اس کے دل سے نکال دی جاتی ہے. لہذا بدعت ہماری سنت اور ہمارے منہج کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والی سب سے بنیادی اور سب سے خطرناک ہتھیار ہے. لہذا ہم کو اس سے بچنا چاہیے. بدعت
یہ ابلیس کو، شیطان کو معصیت سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے. بدعت سے مہاجرت، ان سے براعت، یعنی بدعت کرنے والوں سے دوری اختیار کرنا، ان سے براعت کا اعلان کرنا. اس سلسلے میں امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کا اجماع نقل کیا ہے کہ اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ اہل بدعت سے براعت کا اعلان کیا جائے. علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منحرفین یعنی بگڑے ہوئے، انحراف اختیار کیے ہوئے لوگوں کے بارے میں کہ ہم یقولون بالکتاب والسنہ، یہ بگڑے ہوئے لوگ قرآن و سنت کی بات تو کرتے ہیں لیکن ولا یقولوا عن فہم سلف الامہ، لیکن سلف امت کے فہم کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتے. یہ آج کے دور کا ایک فتنہ ہے کہ آپ آیت نمبر بتا دیں، حدیث نمبر بتا دیں، سورت کا نمبر ذکر کر دیں، لیکن صحابہ کرام نے اس حدیث یا آیت کے بارے میں کیا شرح و تفسیر پیش کی ہے، اس سے آپ عاری ہیں، اس سے آپ جاہل ہیں. لہذا ایسے کسی بھی داعی کی جانب بڑھنا در حقیقت یہ اہل کلام اور اہل بدعت کے منہج کو ترویج دینا ہے. ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے تیسرا سبب اخوانیت کا، سلفیت کے اندر گڈمڈ ہو جانے کا، نہی عن المنکر کا فقدان ہے. یہ بنیاد ہے صلح کلی کی پالیسی. یا موجودہ دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹی آر پی کی خاطر آپ صرف اچھی اچھی باتیں کریں، فضائل کا ذکر کریں، زیادہ کھری باتیں کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس وجہ سے صرف فضائل پر گفتگو کیجئے اور منکرات کا انکار مت کیجئے. یہ صلح کلی کی پالیسی یہ اخوان المسلمین کی سب سے مضبوط پالیسی ہے، جس پر بدقسمتی سے ہماری جماعت کے بہت سارے احباب غلطی کر کر اس پر آ گئے ہیں. ہم یہی اپیل کریں گے کہ ان کو یہ رویہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں کون سا وتیرہ اختیار کیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ دیکھا اما عائشہ کے حجرے میں کہ اس پر تصاویر ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو کچھ کہتے، نوچ کر کے پھینک دیا. جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تورات کا نسخہ دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا، سرخ پڑ گیا غصے اور طیش کے نتیجے میں. یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میرے رسول محمد ہے اور میرا دین اسلام ہے. یہ اعلان کرنا پڑا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارے کار نہ ہوتا. لہذا دوسری کتابوں کو ہاتھ مت لگاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ عمر بن خطاب وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جن کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو فرمایا عمر بن خطاب سے کہ مجھ کو جنت میں جب میں گیا تو ایک قصر دیکھا، ایک محل تیار کیا گیا، اس قصر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہو سکی کیونکہ میں تمہاری غیرت سے واقف تھا. عمر بن خطاب رو پڑے، فرمایا علیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اسی وجہ سے میں اس قصر میں داخل نہیں ہوا. یہ مقام، یہ عظمت ہے. لیکن دوسری جانب تورات کو ہاتھ لگا دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. یہ صورتحال تھی دینی حمیت، منہجی حمیت و غیرت کی. ہمیں اس پر غور و تدبر کرنا چاہیے. تو آج کے دور میں نہی عن المنکر کا فقدان یہ بھی غلط افکار کے داخل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. چوتھی چیز منہجی غیرت کا فقدان، جو اس کے ضمن میں میں نے تذکرہ کیا. تھوڑا سا منہجی خلل اگر انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر شیطان کو داخل ہونے کا راستہ مل جاتا ہے اور شیطان دھیرے دھیرے ساری چیزوں کو گمراہ کرتا ہے. اس سے پہلے مجھ کو یاد ہے 10-20 سال پہلے
جو لوگ حجیت حدیث کا انکار کرتے تھے کہ حدیث حجیت نہیں ہے، حدیث دلیل اور حجت نہیں ہے، آج انہی میں کا ایک بہت بڑا نام ہے، دہلی کے قریب کی ایک سرزمین پر زندگی گزارتا ہے اور بذات خود اپنے آپ کو علامہ لکھتا ہے، اور اس کا تعلق بھی اخوانی فکر سے بہت گہرا ہے، وہ آج اس بات کا دعوے دار ہے کہ قرآن مجید کا متن اپنی اصل شکل پر باقی نہیں ہے، معنی اور مفہوم تو محفوظ ہے لیکن متن تبدیل ہو چکا ہے۔ تو جب آپ حدیث رسول پر تنقید کریں گے تو ایک دن قرآن مجید پر تنقید کریں گے، اور پہلے رسول پر تنقید تھی، آج اللہ پر تنقید ہے، گویا آپ نے پورے اسلام کو منہدم کر دیا۔ یہ منہجی غیرت کے فقدان کا نتیجہ ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ پانچواں سبب باطل افکار کے داخل ہونے کا یہ ہے کہ ہم نے اپنی رائے اور اپنی عقل کو دین پر ترجیح دے دی۔ رائے اور عقل کو دین پر ترجیح دینا اور کم علم لوگوں سے علم حاصل کرنا جو رائے پر فتویٰ دیتے ہیں، یہ بھی دین میں غلط افکار کے داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایاکم واصحاب الرأی، اے لوگوں خبردار، تم رائے قائم کرنے والے لوگوں سے بچو، چوکنا رہو، فإنہم اعداء السنن، کیونکہ رائے پر دین کی بنیاد رکھنے والے یہ سنتوں کے دشمن ہیں۔ اعیتہم الاحادیث، حدیثیں جب یہ حاصل نہیں کر سکے، تھک گئے، اور حدیثوں کی شرح و تفسیر پیش نہیں کر سکے، حدیثوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال نہیں سکے، فقالوا بالرأی، تو ان لوگوں نے اپنی رائے پر فتوے دینا شروع کیے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ کتاب الفتح کی یہ عبارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، کہتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن نکابرہم فاذا اخذوه عن نصاغرہم وشرارہم ہلکوا، فرمایا کہ لوگ تب تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک علم اپنے بڑے علماء سے حاصل کرتے رہیں گے۔ جب علم کو وہ اپنے چھوٹے لوگوں سے یعنی بدعتیوں سے اور برے لوگوں سے یعنی جاہلوں سے حاصل کرنا شروع کر دیں گے، ہلاکو، تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک سبب ہمارے منہج و مسلک میں باطل افکار کے داخل ہونے کا، چھٹا سبب یہ ہے کہ عصبیت ہمارے اندر ہے۔ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو غیر منہجی ہونے کے باوجود برداشت کرتے ہیں اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو منہجی ہونے کے باوجود ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ عصبیت جس کی ساری چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی کے ذریعے کاٹ کر کے رکھ دیا تھا، اس عصبیت نے ہماری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ علاقائیت، خاندانی عصبیت، اپنے تہذیب کی عصبیت، اپنے رنگت اور اپنی زبان کی عصبیت، یہ عصبیت ہماری سلفی نسبت پر اگر غالب آ جائے گی تو ایسی صورت میں ہماری سلفیت محفوظ نہیں رہے گی۔ ہمیں اس بات کو مختلف انداز سے سمجھنا چاہیے اور اس عصبیت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ ساتواں سبب ہمارے منہج میں باطل افکار کے داخل ہونے کا، شدت پسندی اور تکفیر کے ذہن کو لے کر کے چلنا۔ ذرا سی بات پر دیوبندی کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں اسلام سے خارج، فلاں اسلام سے خارج، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ کوئی غلطی کرے تو جس پیمانے پر غلطی کی گئی ہے اسی پیمانے پر اس کی غلطی کو واضح کر دیں تاکہ اس کی غلطی کی بنیاد پر لوگ گمراہ نہ ہوں۔ اور غلطی پر تنبیہ کرنا کسی کو منہج و مسلک سے خارج کرنا نہیں ہوتا ہے، صرف امت اسلامیہ کو اس غلط فکر سے بچانا مقصود ہوتا ہے، اور یہ ہماری بنیادی ذمہ داری اور بنیادی فریضہ ہے کہ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے کر کے ہر برائی پر لوگوں کو متنبہ کرتے رہیں۔ تو شدت پسندی، تکفیری ذہن
اور خروج کی فکر سے متاثر ہونا، یہ بھی ہمارے مسلک کو، ہمارے منہج کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ عالم اسلام کے مشہور عالم دین شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے موقف المسلم فی الفتن، فتنوں کے دور میں مسلمان کا نظریہ اور موقف کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے فتنوں کے دور کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بھی جھنڈے یا جو بھی آوازیں بلند ہوتی ہیں، بلا کسی شرعی میزان پر تولے ہوئے ان جھنڈوں یا آوازوں کے پیچھے جانا انسان کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میزان جو ہے یہ امت اسلامیہ کے سلف صالحین کے میزان کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا، تاکہ اسی بنیاد پر اس جھنڈے کو یا اس آواز کو یا اس تنظیم، نئی اٹھنے والی تنظیم کو تول لیا جائے کہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر قائم ہے یا صرف خروج اور جذباتیت پر چل رہی ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہر اٹھنے والی آواز کو اچھا نہ سمجھیں، کیونکہ ہر اچھی لگنے والی چیز ضروری نہیں ہے کہ اچھی ہو، ہر اچھی دکھنے والی چیز ضروری نہیں ہے کہ اچھی ہو۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور اسی میں شیخ آل الشیخ حفظہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جماعت کو لازم پکڑنا۔ میں نوجوانوں سے پورے دل کی گہرائی کے ساتھ ہی اپیل کروں گا کہ اپنے بڑوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نشانہ بنا کر کے جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے کا رویہ چھوڑ دیں۔ بڑے غلطی کریں تو بھی ہمارے بڑے ہیں، ان سے ناصحانہ گفتگو کی جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے، لیکن ڈھڈورا پیٹ کر کے جماعت کو بدنام نہ کیا جائے۔ لہذا جماعت کو لازم پکڑنا، بالخصوص فتنوں کے دور میں، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے آٹھواں سبب جس کی بنیاد پر منہج سلف کے اندر باطل افکار داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ حق سے سرکشی اور استکبار اختیار کرنا ہے۔ یعنی حق بات ہمارے سامنے آ جائے، پھر بھی ہم اس کو قبول نہ کریں، اس کی تعویل کریں، اس کی توجیہ کریں، اس کے بارے میں غلط موقف اختیار کریں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المستکبر عن الحق یبتلی بالانقیاد للباطل، مجموع فتاوی کی عبارت ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص حق سے استکبار کرتا ہے، یعنی حق کو قبول نہیں کرتا، حق کے آگے جھکتا نہیں ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا، تو ایسا شخص یبتلا، اس کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ باطل کے ذریعے گھیر لیا جاتا ہے، فتنوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ لہذا حق جب سامنے آ جائے تو اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں، اپنی انا کو خیر بات کہہ دیں، اپنی شخصیت کو مجروح ہونے دیں، حق کو قبول کر لیں، کیونکہ حق کو قبول کرنا یہ رب کائنات کی رضامندی کا بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میں سمیٹوں گا، بات لمبی ہو گئی۔ نواں سبب جو حقیقی مناہج کے اندر باطل مناہج کے داخل ہونے کا سبب ہے، وہ ہے سوشل میڈیا پر کسی کو بھی سن لینا، کسی کی بھی پیروی کرنا، کسی کی بھی اتباع کرنا، غیر علماء کو سننے کا اہتمام کرنا، غیر علماء جو سوشل میڈیا پر بڑے شوق کے ساتھ آنے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیمرہ ہے، اسٹیج ہے، اسٹوڈیو ہے، بڑے اچھے انداز میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، اچھے انداز میں ان کو ٹی آر پی ملتی ہے، لائکس ملتے ہیں، ویوز ملتے ہیں، ان کی ویڈیوز چمک دمک کی وجہ سے یا چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں الگ الگ غلط صحیح موضوعات پر بنانے کے نتیجے میں بڑی جلدی وائرل ہوتی ہیں۔ یہ غیر علماء واعظین چاہے چھوٹی کلپ بنائیں یا بڑی کلپ بنائیں، چاہے صرف وعظ و نصیحت کریں، چاہے فتویٰ دیں، سوال کا جواب دیں، ہر صورت میں ان سے علم لینا جائز نہیں ہے۔ یہ ہر صورت میں ہمارے منہج اور ہمارے عقیدے کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، لہذا ان لوگوں سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک روایت ہے، ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ
حتی یصیر العلم جہلا والجہل علما. فرمایا کہ قیامت تو اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم کو جہالت اور جہالت کو علم نہ سمجھ لیا جائے. یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے. غیر علماء واعظین کو لوگوں نے علامہ اور مفتی بنا دیا. ان کے آگے علماء کو نہیں سننا چاہتے. اور میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں گا, کوئی معروف عالم دین بڑی خاموشی کے ساتھ آ کر کے مسجد میں بیٹھ جائے, کوئی اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ غیر علماء واعظین, برادرز, انجینئرز اور ایڈوکیٹس اور یہ سارے کے سارے لوگ, یہ لوگ اگر آ جائیں تو مسجد میں گھسنے سے پہلے ہمارے نوجوان ان کو کندھوں پر اٹھا لیں گے, ہو ہا کریں گے, سیلفیاں لیں گے, ان کا گاڑی سے اترتے ہوئے ویڈیو بنایا جائے گا, جوتے چپل اتارتے ہوئے ویڈیو بنایا جائے گا. یہ صورتحال ہے حرام خوری اور غلط قسم کی چیزوں کو اپنانے کی. علماء اس بات کی اجازت نہیں دیتے. جو علماء حقیقی ہیں وہ کبھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ فضول قسم کا فوٹو کھینچا جائے, فضول قسم کی سیلفیاں لی جائیں, یہ کبھی اجازت نہیں دیں گے. تو سوشل میڈیا کے اس دور میں غیر علماء کو سننے کے نتیجے میں ہمارے منہج کے اندر باطل افکار داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. 10واں سبب اس کا یہ ہے کہ دین پر سیاست غالب ہو گئی اور دین کے نام پر سیاست کی جاتی ہے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ, بلکہ امام المحدثین فی عصرہ, امام البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصیحتی ان تستمروا بالدعوة وتبتعدوا عن السیاسة فذلك خیر لکم وابقى. تراث الالبانی کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ میری نصیحت ہے تم لوگوں کو کہ تم دعوت و تبلیغ پر استمرار اختیار کرو, دعوت و تبلیغ کے موقف پر چلو. وَتَبْتَعِدُوا عَنِ السِّيَاسَةِ, اور سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہی چیز تم کو باقی رکھنے اور تم کو خیر پر قائم رکھنے کے لیے کافی ہے. اسی طریقے سے آخری سبب جس کو ذکر کر کے میں اپنا خطاب ختم کرنا چاہوں گا, اگرچہ بات وقت سے لمبی ہو گئی, بچوں کی اسلامی تربیت کے بارے میں سرپرستوں کا اور ماں باپ کا متساہل ہونا. بچوں کی اسلامی تربیت کا یہاں تک خیال کیا گیا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں حمل کی شکل میں ہے تو محدثین کہتے ہیں کہ ماں کو ان ایام میں کثرت سے تلاوت اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ بچہ پیٹ کے اندر بھی تربیت کو قبول کرتا ہے. اور آپ دیکھیں یہودیوں کے اندر جو دنیا میں بڑے بڑے دماغ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے یہاں جب یہودی خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں, حاملہ ہوتی ہیں, تو ان کو میتھمیٹکس اور ریاضی کے مشکل ترین سوالات دیے جاتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر کے حل کریں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے. اسلام نے ہم کو بچے کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں دی. 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہ پڑھے, 3 سال کی تربیت بھی قبول نہ کرے تو اس کو سزا دی جائے, ان کے بستروں کو الگ کیا جائے, پورے ضوابط ذکر کیے گئے. اور اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کے بارے میں جو مسلسل چین کی شکل میں شریعت کے احکامات ہیں. جب عورت منتخب کی جائے رشتے کے لیے تو وہ حسن و جمال, مال و دولت اور حسب و نسب کی بنیاد پر منتخب کی جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین, دینداری کی بنیاد پر اس کا انتخاب کرو تاکہ بچوں کی اسلامی تربیت کر سکے. یہ پورا ایک موضوع ہے. تو بچوں کی اسلامی تربیت میں کوتاہی یہ بھی مناہج صحیحہ سے دوری اور فتنوں کا شکار ہونے کا بنیادی سبب ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ بچوں کی اسلامی تربیت کی جائے, علاج یہ ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیا جائے, علاج یہ ہے کہ یقین یعنی علم کی بنیادوں پر زندگی گزاری جائے, علاج یہ ہے کہ صحابہ کرام پر غلط انداز کے اتہامات لگانے والوں سے برات کا اعلان کیا جائے, صحابہ کرام کی عظمت کو یقینی بنایا جائے. اس کا علاج یہ ہے کہ متون علمیہ اور اسلاف امت کے کبار علماء کے متون اور کتابوں کے دروس کا اہتمام کیا جائے,
اس کو عوام کے درمیان بتایا جائے. اور میں اپیل کروں گا ہمارے احباب سے, ہمارے ذمہ داران سے, کہ میسور کی تمام مسجدوں میں متون علمیہ کے دروس کا اہتمام کریں. یہی چیز ہم کو ہندوستان میں باقی رکھنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے. اس کے نتیجے میں نوجوانوں میں اصالت پیدا ہوگی, مضبوطی اور گہرائی پیدا ہوگی, سنجیدگی پیدا ہوگی, خروج کے جراثیم دور جائیں گے, اطاعت و فرمانبرداری آئے گی, اور یہ نوجوان ملک کے لیے, وطن کے لیے اور ساری دنیا کے لیے اور بالخصوص اپنی قوم کے لیے ترقی کے منصوبوں پر کام کر سکے گا. جب یہ اسلاف امت کی بنیادوں سے جڑے گا تو اس کے اندر ایک مضبوطی اور استحکام پیدا ہوگا. علماء حق کی صحبت اختیار کرنا اس کا ایک علاج ہے. امن و سلامتی کے قیام کے لیے جذباتیت سے بچنا, اسلامی بنیادوں پر زندگی گزارنا, یہ بھی اس کا ایک علاج ہے. اسی طریقے سے ہم جس بھی ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا اسلامی تعلیمات پر چلنے کے ساتھ ساتھ. دنیا کے کسی بھی ملک کا قانون آپ کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ آپ اپنے اسلام کو چھوڑ دیں, اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اسلام پر چلنے والے, اسلام کی جانب رجوع کرنے والے, اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرنے والے جب اس راستے پر چل پڑتے ہیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے تو وَإِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس بات کی صراحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا وقت کم تھا, میں معذرت چاہتا ہوں جمعیت کے ذمہ داران سے. شیخ نے ابھی وقت کی جو بات کہی, اور وقت لیتے تو اور بڑی بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی. الحمدللہ اللہ کا شکر اور اس کا فضل ہے کہ شیخ محترم نے بہت ساری انمول اور بہت ہی اہم باتیں, ایسی باتیں جو میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا, آپ کی زبانی ہم سننے کا موقع ملا. اللہ رب العالمین شیخ محترم کو صحت و عافیت عطا فرمائے, اور خصوصی طور پر جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے, اور فطرے کے دور میں ہم لوگ زندگی کیسے گزارنا, اور اخوانی اور منہج سلف کے درمیان جو تضاد اور اختلاف ہے اور جو باریکی ہے اس کو سمجھنے کے سلسلے میں جو بنیادی باتیں آپ نے بتائی ہیں, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنی جانب سے اور ذیلی جمعیت کی جانب سے اور مسجد ابوبکر اہل حدیث کے ذمہ داروں کی جانب سے آپ کا ممنون اور مشکور ہوں, اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اور یہ اعلان کرتا ہوں جیسا کہ شیخ محترم نے بھی کہا کہ کل اصل خطاب ہے ننجن گوڑ کی مسجد اہل حدیث حلفیہ میں شیخ کا خطاب رہے گا. آپ تمام احباب اپنے دوست و احباب کو بھی لے کر آئے, اور بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. یہ موقع کم آتے ہیں, اسے علماء کے ذریعے سے سننے کا موقع بہت کم ملتا ہے. اگر ہمارے درمیان ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے.